اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ آج کے لیکچر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحمن کے لفظی معنی، اس کی تفسیر اور اس کو وظائف کے طور پر کس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اپنی کتاب قرآن کریم کی ابتدائی صورت میں بھی اپنا تعارف الرحمن الرحیم سے کروایا۔ تو الرحمن وہ صفاتی نام ہے جو کہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، اور بلا شبہ اس کے لفظی معنی رحمت نازل کرنے والا۔ الرحمن کے لفظی معنی کیا ہے؟ رحمت نازل کرنے والا، یعنی یہ اس میں جلالت الرحمن کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کا خاصہ کیا ہے؟ یعنی رحمت نازل فرمانا، خاص بات کیا ہے اس میں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، تمام عالم پر رحم نازل فرماتا ہے، بلا فرق مذہب و ملت، دوست و دشمن، نباتات و جمادات، ہر طرح سے تمام عالمین پر رحمت نازل فرمانا کہ نافرمان قومیں، نافرمان لوگ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رزق عطا کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ مہلت عطا کرتا ہے، اس کے باوجود موت سے آخری سانس پہلے تک اللہ توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، توبہ کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ جو توبہ کر لے میں اس کی توبہ قبول کروں گا اگر شرائط توبہ اس کی مکمل ہوں، اور بلا شبہ یہ رحمت اس کی عام ہے، تمام عالمین پر عام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پڑھیں کہ ہم الرحمن اللہ کی اس صفت کا اگر جس طرح سے مطالعہ کیا، مختصر تفسیر پڑھی، اس کا اگر ہم وظیفہ اختیار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ہماری زندگی میں کیا چینجنگز، کیا بہتری آئیں گی، وہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور دل نرم ہو جائے گا، اس کے کیا فائدے ہیں کہ کسی کو مصیبت میں دیکھے گا تو فوراً اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور بلا شبہ یہ اخلاقیات کو کامل کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے، ہم اللہ کی اس صفت کو دیکھتے ہوئے اس صفت سے اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمارا رب بلا شبہ دلوں کو نرم کر دینے پر قادر ہے، اور یہ صفت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ وہ کسی کی مصیبت دیکھے گا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور بلا شبہ اگر وہ کسی کی مصیبت دور کرے گا اس پر اجر و ثواب دنیا میں بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، یعنی قبر میں بھی اور میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل اس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کو وظیفے کے طور پر اگر ہم کاروبار میں وسعت اور برکت کے لیے پڑھیں تو جو شخص نماز فجر کے بعد 298 بار ورد کرے گا تو اللہ کی خاص رحمت میں شامل رہے گا، مصائب و تکالیف سے محفوظ رہے گا، کاروبار میں فراخ دستی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات اکثر کہا کرتی ہوں کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اس کو خالص نیت کے ساتھ شروع کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارا کام، سکھانے والوں کا کام سکھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، گائیڈ کرنے والے کا کام گائیڈ کرنا ہوتا ہے، گائیڈنس پرووائڈ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم راہ دکھانے والے ہیں، چلنا آپ کا کام ہے، منزل پر پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو شروع کریں انشاءاللہ عز و جل، اللہ زندگیوں میں بہتریاں عطا کریں۔ مجھے کہتے ہیں حافظہ افرا جاوید اسلام۔ آپ مجھے سوشل میڈیا کے لنکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اپنی ڈسکرپشن میں بھی، وہاں سرچ کر کے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔